قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیت درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ محرم الحرام کے منور مقدس لمحات میں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ہمیں پیغام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ آج کے اس اہم عنوان پر اس پروگرام کے انعقاد پر بندہ ناچیز اس مسجد کی انتظامیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے، بالخصوص اس مسجد کے خطیب استاذ العلماء حضرت علامہ پیر سید غضنفر حسین شاہ صاحب زیدہ شرفو اور اس مسجد کے امام حضرت مولانا قاری محمد مظفر اقبال چشتی صاحب زیدہ شرفو کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور جتنے بھی اس وقت موجود ہیں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے لحاظ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور آج کی اس مقدس دن کا صدقہ رب ذوالجلال کشمیری مسلمانوں کی آزمائش کی گھڑیاں ختم فرمائے، انہیں آزادی عطا فرمائے، اور انہیں آزادی دلوانے کے لیے رب ذوالجلال ہمیں اللہ کا حکم مانتے ہوئے ان کی عملی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی اور اس کا ہر لمحہ ہمارے لیے رہبر و رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کا صرف کربلا جا کر باطل کو سرنگوں کرنے والا کردار ہی ممتاز نہیں، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ممتاز ہے، اور اس کے اندر آپ نے جو قرآن و سنت کی تدریس کی، تبلیغ کی، اور دین متین کی حفاظت جو مختلف محاذوں پہ کی، اور بالخصوص کربلا کے میدان میں قیامت تک کے لیے باطل کو سرنگوں کرنے اور حق کا پرچم بلند کرنے کا نصاب جو آپ نے امت کو عطا کیا، اور یہ حسینی جذبہ جس کی وجہ سے آج بھی 54 دن ہو گئے ہیں کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کے اندر، اور اس جدید دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی کہ ہر چیز پر پابندی ہو اور پھر بھی کوئی اپنے عزم پر ڈٹا رہے۔ یہ جذبہ حسینی ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے فضل سے کشمیری مسلمان حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور آج بھی عملاً جذبہ حسینی کا اظہار کر رہے ہیں۔ چونکہ ان سے بھارتی حکومت کا اختلاف صرف اسلام کی وجہ سے ہے، اگر معاذ اللہ وہ اسلام سے پھر جاتے اور ہندوؤں کے ساتھ مل جاتے تو انہیں تو شاید بھارتی حکومت عام علاقوں سے بڑھ کر سہولتیں دیتی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہزاروں شہادتوں کے باوجود ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جس نے ڈر کے ہندوؤں کا مذہب قبول کر لیا ہو۔ تو یہ اسلام کی وجہ سے ان پر ظلم کی رات ہے۔ اگر کرسچن ہوتے، کوئی اور ہوتے تو کب سے امریکہ ان کو چھڑانے کے لیے آ جاتا۔ یعنی اگر وہاں
تھوڑی سی بھی وائلنس ہوتی، اور یہاں تو یعنی اتنے وجوہات سے ظلم ہو رہا ہے کہ جس کو اس وقت گننا بھی بڑا مشکل ہوتا جا رہا۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم مسلمان ایسا ضابطہ حیات رکھتے ہیں کہ یہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے، خواہ وہ آسائش میں گزرے یا آزمائش میں گزرے۔ یہ ایک بلبلہ ہے، عارضی ہے، ڈھلتا سایہ ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی وہ خلود کی جنت کی زندگی ہے۔ تو اگر دنیا میں جو قیامت کو لگے گا، اگر کوئی 1000 سال بھی زندہ رہے کہ میں تو ایک گھڑی زندہ رہا ہوں دنیا میں، تو قیامت کے دن مومن یہ سمجھے گا کہ دنیا تو بس ایک پلک میں گزر گئی تھی، اور اب رب نے مجھے ہمیشہ کی زندگی جو عطا کی ہے، اصل مزہ تو اس زندگی کا ہے۔ تو یہ ہمیں جو اللہ نے نصاب دیا ہے، اس نصاب کی برکت ہے۔ کھاتے تو سارے اللہ کا ہیں، لیکن یہ جذبہ صرف مسلمانوں میں ہے کہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، ہر سیکنڈ میں جس کی ہم پر کروڑوں نعمتیں ہیں، ہم اس کو راضی کریں اور راضی رکھ کے زندگی گزاریں۔ یہ ایک وفا کا جذبہ ہے جو ہر مومن کے دل میں ہے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی پر نہیں، اپنے رب کی مرضی پر بسر کروں۔ تو دوسرے لوگوں کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں کہ جس میں لکھا ہو کہ اللہ کی اس وقت کیا مرضی ہے، اسے اس وقت کیا پسند ہے۔ وہ عقل سے سوچ کے کوشش بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کی، اگر وہ اللہ کو مانتے ہوں کسی لحاظ سے، تو پھر بھی ان کے پاس کوئی حتمی سلیبس نہیں، کیونکہ عقل سوچ کر اور 5 سینسز حواس خمسہ سوچ کر تو 1 گھنٹے کا بھی شیڈول نہیں بنا سکتے، پوری زندگی کا شیڈول کیسے بنائیں۔ ہماری زبانوں میں قوت ذائقہ ہے، ہم چکھ کے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ کھانا میٹھا ہے، نمکین ہے، ترش ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کو کھانے سے رب راضی ہوا ہے یا ناراض ہوا ہے۔ ہماری جتنی قوتیں ہیں، 10 قوتیں 5 فلاسفہ کے لحاظ سے اور 5 جو اسلام میں موجود ہیں، ان سے جو کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے، بہت کچھ یعنی سورسز آف نالج ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے ہمیں کہ یہ جو کام تم نے کیا، اسے دیکھ کے تمہارا رب راضی ہو گیا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی چاہت تو یہ ہے کہ میں اللہ کو، اپنے رب کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں راضی کروں۔ تو یہ صرف ہمارے پاس ہے قرآن مجید کی شکل میں اور اس کی تشریح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ مثلا اس وقت ہم نماز جمعہ کے لیے سب اکٹھے ہیں، تو ہمیں 100% یقین ہے کہ اس وقت رب اس کام پہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی کبھی تو وہ ہے نا کہ رب تنہائی پہ خوش ہوتا ہے کہ ہم علیحدہ بیٹھیں اور سارے خیالات ذہن سے نکالیں، اللہ کو یاد کر کے روئیں۔ تو اس وقت یہ ہے کہ ہم علیحدہ نہ بیٹھیں بلکہ ہم اجتماع میں آئیں۔ تو یہ اس کے فیصلے ہیں جو صرف ہمارے پاس موجود ہیں اور کسی دین والے کے پاس موجود نہیں ہیں۔ یہ فیصلے جو ہیں، ان میں جس طرح ہمیں کچھ اوقات میں 5 وقت روزانہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر ہمارے پاس مال ہو نصاب کے مطابق تو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اگر ہم صاحب استطاعت ہوں تو حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مختلف اوقات میں ہمارے لیے فجر کے وقت کا نصاب، ظہر کا نصاب، جوانی کا نصاب، بڑھاپے کا نصاب، کوئی پیدا ہو تو پھر اس کے لحاظ سے کیا کرنا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، یہ سارا نصاب ایک منٹ کے لیے رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیا۔ اس واسطے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اس میں اب کوئی کمی نہیں کہ کوئی پوچھے کہ میں نے اس وقت کیا کرنا اور اسلام چپ کر جائے، یہ میں نہیں بتا سکتا. اس کے اندر ایسے اصول اللہ نے ہمیں دیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضابطے صحابہ کو پڑھائے، فقہا نے وہ تشریحات کی کہ کوئی بھی کرنٹ ایشو ہو، کوئی بات ہو، ہمیں ہمارا دین اس کے مطابق رہنمائی عطا فرماتا ہے کہ ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے. یہ جو پلرز آف اسلام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے ساتھ ساتھ ایک اور فریضہ ہے جس کو جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ جہاد ویسے نماز کی طرح فرض عین نہیں ہوتا، ویسے فرض کفایہ ہوتا ہے، لیکن کچھ حالات میں وہ فرض عین ہو جاتا ہے. تو فرض کفایہ کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ہر وقت حکم ہے کہ جن لوگوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا ہم ان پر دین اسلام پیش کریں، اور اگر وہ دعوت قبول نہیں کرتے یا آگے سے اکڑتے ہیں تو پھر ان کے خلاف جہاد کیا جائے. یہ ہر وقت کا نصاب ہے. لیکن اگر وہ باطل پرست مسلمانوں کے کسی علاقے پہ قبضہ کر لیں یا وہ مسلمانوں کو کہیں شہید کرے، یہاں تک کہ اگر ایک بھی مسلم خاتون کو کفار اغوا کر لیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں پر اسے چھڑانے کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے. تو کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر یعنی یہ وقت نہیں کہ کیا کیا وہاں پہ ستم ہوئے، یعنی 12 وجوہات شرعی طور پر ایسی ہیں جو میں نے تحریر اس کا فتویٰ دیا ہے اور وہ شائع کیا ہے، مختلف پریس کانفرنسوں میں میڈیا پر پیش کیا ہے. یعنی 12 وجوہ سے جہاد اس وقت ہمارے اوپر فرض ہے. تو وہ رب جس نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے نماز روزے کا، اور اگر وقت پر نماز نہ پڑھے تو وہ ناراض ہوتا ہے، تو ایسے ہی جہاد تو ویسے بھی تھا کہ جو معطل ہے صدیوں سے، کہ کوئی ہم پہ حملہ نہ بھی کرے تو ہم جا کے ان کو دعوت دیں اسلام کی، پہلے تبلیغ کریں اور اس کے بعد پھر اگلا حکم جہاد کا ہے، جہاد بھی سیف کا. اسی اسلام نے جس نے ہمیں یہ کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اسی اسلام نے کہا کتب علیکم القتال، تجھ پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے. جس اسلام کے کہنے پر کتب علیکم الصیام ایک بار قرآن میں آیا ہے تو ہم ہر سال روزے رکھتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو صرف اس وقت جو سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان پہ فرض ہوئے تھے، ہم پہ نہیں فرض ہوئے. یہ آج تک کوئی گمراہ سے گمراہ بھی یہ بات نہیں کر سکا کہ روزے اب نہ رکھو، یہ اس وقت کے لیے. تو ایسے ہی جو کتب علیکم القتال کہ مسلمانوں اللہ کی خوشنودی کے لیے تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، وہ حکم آج بھی قرآن میں ہے، اور آج بھی ہم قرآن والے ہیں. اور آج بھی جیسے اقیم الصلاۃ جو اللہ فرماتا ہے کہ تم نماز پڑھو تو ہم سمجھتے ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں فرما رہا ہے، تو ایسے ہی جہاد کے لحاظ سے بھی رب ذوالجلال کا ہمارے لیے حکم ہے. اور وہ جو فرض عین کی صورتحال ہے جب وہ ہو تو پھر یعنی ایسا بھی مرحلہ ہو سکتا ہے کہ جب ادھر دین بلا رہا ہو اور انسان نہ نکلے تو کچھ مراحل ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں پھر نماز روزے کا رب ثواب ہی نہ دے، کہ میرے بلانے پر تو نکل نہیں رہے، بات میری سن نہیں رہے، اور دین جو ہے وہ پردیسی ہو گیا ہے، اور یہ اپنے اپنے کاروباروں میں